اپوزیشن مہنگائی کا جواز خود فراہم کیا حکومت نے، ظاہری بات ہے اب اپوزیشن کے ہاتھ میں کمزوری ہے، وہ اس کو پوری طرح سے ایکسپلائٹ کرے گی۔ پروٹیسٹ اور احتجاجی کال پورے ملک میں چل رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کس طرح کر رہے ہیں دکھائیں۔ اچھا، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ہر دسمبر جب آتا ہے تو دسمبر سے پہلے ہی کہتے ہیں۔ دکھائیں۔ پی ڈی ایم مرا ہوا ایک سیاسی ہاتھی ہے۔ پی ڈی ایم کیا ہے، وہ پچھلے دسمبر میں ہمیں کہتے تھے کہ السلام علیکم السلام علیکم، اب یہ دسمبر آ گیا ہے۔ میرے خیال میں ان کے اندر ڈنگ ہی نہیں ہے، خطرناک کیا ہونا، ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے۔ یہ نوجوان انجن، لیکن ان کے انجن دھواں دے رہے ہیں۔ سر بلاول تو دل کا جانی ہے، وہ کہہ سکتا ہے، اس کو 7 خون معاف ہیں سیاسی۔ یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسی تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ہے، جو ابھی تک 3 سالوں میں یہی فیصلہ نہیں کر، دیکھیں نا، 3 سال، چوتھے سال میں ہم لگ گئے، اب یہ جلوس جلسے 2 3 4 مہینے کریں گے، سال ختم۔ صاحب آپ شرمندہ کروا دیا آپ نے ساری اپوزیشن کو۔ نہیں دیکھیں، آپ نے شیخ رشید آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید ہمیشہ انہوں نے وہ سیاست کی ہے جس کو آپ تھیٹر کی سیاست کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح تھیٹر میں اداکاری کرتے ہوئے لوگ بدلتے ہیں، گلوکارہ ہو، اداکار ہو، اداکارہ ہو، روپ بدلتے ہیں، روپ بدلتے ہیں، کردار بدلتے ہیں۔ شیخ رشید کی حیثیت وہ ہے، ہماری زبان میں اس کو سیاسی لوٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اور شیخ رشید کی سیاست کا محور کیا ہے؟ جہاں دانا وہ اس کا ٹھکانہ، بس جہاں سے اشارہ شیخ رشید وہاں سر بسجدہ۔ یہ ہماری سیاست نہیں ہے، اسٹیٹ اوے سیاست ہے ہمارا۔ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ حکومت جائے گی نہیں جائے گی یہ الگ بات ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، مطلب کہاں ہے حکومت؟ ان کو خوشی ہے حکومت کا، خوش فہمی، دیکھیں خوش فہمی ہے اس کو پوری یہ وزیر داخلہ ہے پورے ملک کا، اپنے آپ کو کہتے ہیں نا وزیر داخلہ۔ اسلام آباد میں اس کی ریٹ نہیں ہے، اسلام آباد میں اس کی ریٹ نہیں ہے، ورنہ اسلام آباد میں کتنے واقعات ہوئے، کسی کو آپ کے صحافیوں سے کتنے واقعات ہوئے، کسی کو انصاف دیا؟ ایک کو بھی نہیں۔ وہ تو پی ڈی ایم کا ایسا نہیں تھا، کیا متی اللہ جان پی ڈی ایم کا ایسا تھا؟ یا وہ دوسرا صحافی جس کو شمالی وزیرستان کا وزٹ کروایا وہ پی ڈی ایم کا ایسا تھا، یا اب سارالم پی ڈی ایم کا ایسا تھا، یا وہ اسد طور پی ڈی ایم کا ایسا تھا۔ کتنے صحافیوں کا نام میں لے لوں جس کو نشانہ بنایا گیا، آپ نے ان کو انصاف دیا؟ وہ اسامہ بیٹا جو پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، اس کو آپ نے انصاف دیا؟ کیا آپ کی حکومت نے سہوال کے ان 2 یتیم بچوں کو انصاف دیا؟ جب ان کے یعنی پوری دنیا نے دیکھ لی کہ کس نے گولی چلائی، دن دہاڑے، کہا کہ انہوں نے نہیں چلائی ہے۔ کیا حکومت پنجاب کی ہو یا وفاق کی ہو، اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ان فیصلے کو چیلنج کیا؟ بھائی یہ حکومت انصاف کا نعرہ لگاتے ہوئے انصاف کو پاؤں تلے روند ڈالا، اس نے قوم کو دھوکہ دیا۔ اس نے اب شیخ رشید بات کرتے ہیں قانون کی، قانون ہاتھ میں نہیں لینا ورنہ قانون تمہیں ہاتھ میں لے گی۔ آپ نے نہیں کہا کہ جلا دو، گرا دو، مارو، مرو، پارلیمنٹ پر تم نہیں چھڑے، تم نے پارلیمنٹ کو گالیاں نہیں دی، آج تم قانون کی بات کرتے ہو، تمہیں قانون یاد آیا۔ اگر قانون کو آج زبان دے، ہاتھ پاؤں دے، تو سب سے پہلے شیخ رشید کی زبان کاٹے گی، ان کو ہتھکنیاں ڈال کے حوالات میں بند کرے گی۔ ٹھیک ہے تنگی صاحب، شیخ صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آرام سے 2 سال جو باقی ہیں وہ آپ گزارا کریں اسی الاؤنس کے اوپر، اور پھر ایک بات میں کروں، دیکھیں پی ڈی ایم کیوں کڑی ہے؟ آج سے نہیں ہے، ہم اس ہائیبرڈ نظام کے خلاف ہیں، اس مسلط کردہ نظام کے خلاف ہے۔ پوری قوم کو جس نے ان کو بٹھایا، اس کو ہم یہ شعور یا آگاہی سنجیدگی سے دیتے ہیں کہ آپ کا بٹھایا ہوا شخص، آپ کی مسلط کردہ حکومت نہیں چلے گی۔ اور 3.25 سال پورے ہوئے، ابھی تک آپ بھی کہتے ہیں کہ ناکام ہے، ہر چھاپڑی والے، کوکے والے، کیبن والے، ڈرائیور، مزدور سارے کہتے ہیں کہ ناکام ہے، ان کو مہنگائی کا احساس نہیں ہے۔ آپ ان کی وزراء کی باتیں دیکھیں، غلام سرور کہتے ہیں کہ بھائی سردی میں آپ گیس نہ چلائیں، یہ کہتے ہیں کہ نومبر اور دسمبر میں گوشت مت کھاؤ، وہ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کا، یا ٹماٹر کی بجائے دہی استعمال کرے، 90 دانے چینی کی بجائے 100 کے بجائے 90، 100 کے بجائے 90۔ یہ کوئی ذمہ داری ہے یا مذاق ہے؟ تنگی صاحب جواز تو اپوزیشن، جی یہ دونوں کامنٹ کر کے پھر آپ لاسٹ کامنٹ کر دیں گی۔ تنگی صاحب جواز تو اپوزیشن کے پاس آ گیا مہنگائی کی صورت میں، لیکن آپ 3 سال میں حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کوئی بال بیکا نہیں کر سکے، نہ آپ اگلے 2 سال کر سکتے ہیں۔ تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سکون سے الیکشن کا انتظار کریں۔
دیکھیے میری بات سنیں امیر عباس صاحب، اللہ گواہ ہے اس حکومت کے لیے المیہ ہے کہ جس آدمی کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا، پوری دنیا گواہ ہے کہ میں آپ کو اپنا چپراسی بھی برتی نہیں کروں گا. آج اگر وہ انٹیریئر منسٹر ہے تو میں اس کی اس سٹیٹمنٹ پہ اور اس حکومت کے اس وزیر پہ بات کرنا بھی اپنے پولیٹیکل کیریئر کی توہین سمجھتا ہوں. میں 1980 میں پیپلز فیڈریشن کے ایک کالج کا صدر تھا. 38 ایئرز کے بعد اللہ رب العزت کے بعد میری لیڈرشپ نے 38 سال کے بعد مجھے سینیٹر بنایا. آج میرے پارلیمانی سیاست کا 4تھا سال ہے. ہم نے سیاست کی آداب کو اور سیاست میں ایک دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے سیاست کی ہے. میرا 41 سال پولیٹیکل کیریئر ہے. ہم نے کبھی ایسی زبان ایسی سیاست نہیں استعمال کیے جو شیخ رشید کرتے ہیں. اور اللہ گواہ ہے امیر عباس صاحب، میں اس ٹاک شو میں کہتا ہوں کہ شیخ رشید کا نام لینا بھی میں اپنا توہین سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس کا کیریئر جس انداز سے اس نے اس ملک میں سیاست کی ہے، وہ کیریئر وہ پولیٹیکل کیریئر جس انداز سے بھرا ہوا ہے، میں گن گن کر مجھے شرم آتی ہیں. آج وہ کہہ رہے کہ 2 سال اور انتظار کریں، اور پھر جو زبان استعمال کرتے ہیں میں لعنت بیچتا ہوں ایسی زبان پہ، اس لیے کہ ہم سیاسی ورکر ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ایشوز پہ بات کرنا چاہیے. رسپونڈ کر دیں آپ. یعنی وہ آئیڈیلی تو امیر جی عالیہ صاحب دیکھیں جی، یہ ہمیں تانا دیتے رہے 1 منٹ کی خاموشی کا جمعہ اور جمعے کو. آپ کو یاد ہوگا آج یہ جمعہ اور جمعہ کی تاریخ جو ہے نا یہ کھیل رہے ہیں وہاں پر آ کر. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ذرا میں ان کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. ہماری حکومت کو نا 3 مہینے ہوئے تو انہوں نے کہا شہباز شریف آئے گا فوج سے گٹھ جوڑ ہو جائے گا، عمران خان چلا جائے گا. 6 مہینے ہوئے فورن فنڈنگ کیس آئے گا، پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، عمران خان چلا جائے گا. 2 سال ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی مریم تحریک چلائے گی، ووٹ کو عزت دی جائے گی، عمران خان چلا جائے گا. 2 سال بعد ہوئے تو مولانا آ جائیں گے، 11 جماعتیں آ جائیں گی، حکومت گر جائے گی، ہم چلے جائیں گے. آج 3 سال بعد یہ ہمیں کہہ رہے ہیں امریکہ ملنے آ گئے مریم بی بی سے، تو آج ہم چلے جائیں گے اور اپوزیشن پروٹیسٹ شروع کریے. تو سو یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بلی کے خواب میں چھچڑے، یہ ان کے آتے ہی رہیں گے. پھر میں سب سے پہلے جو بہرامند تنگی صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ نور الحق قادری صاحب، دیکھیں جی نور الحق قادری صاحب کی، انہوں نے نور الحق قادری صاحب، پیر نور الحق قادری صاحب اس کمیٹی کا حصہ، اور ہم بہت سیریس ہیں. اور ہم بالکل اس لبرل پارٹی کی طرح نہیں ہے جو لبرل پارٹی تو کہلاتی ہے لیکن حکومت گرانے کے لیے نا وہ مولانا کے جو مدرسے کے بچے ہیں ان کے پیچھے چھپ جاتی ہے. پھر میرے دوسرے بھائی بیٹھے ہوئے سینیٹر صاحب، انہوں نے کہا سیاسی لوٹا، جہاں کا دانا وہاں کا ٹھکانا. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ فورن افیئرز کمیٹی کے لیے کون بیٹھا، اس کے بعد مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے اپوزیشن میں کون بیٹھا اور کس نے کے پی کے میں حکومت بنائی. اس کے بعد یہاں پر ایمبیسڈر، امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ کون گیا پرائم منسٹر کی سیٹ لینے کے لیے. اس کے بعد کافلیگ کے ساتھ کون بیٹھا، اس کے بعد پی ایم ایل این کے ساتھ کون بیٹھا. اور اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اب مسئلہ یہ نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جی پلیز ایک سیکنڈ، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. آپ لوگوں نے جتنی باتیں سنائی میں نے بہت، حالانکہ شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں اور ان کی اپنی پارٹی ہے وہ چاہیے. آپ سیاست کو استعمال کریں، 40 لاکھ کی لسی آپ پی جائیں، بنگلہ نمبر 220 میں آپ ٹھہریں، یہ کون سی سیاست ہے؟ اور پھر یہاں آ کر آپ لوگوں کو سکھائیں گے کہ سیاسی لوٹا کون ہے، اور یہاں آ کر آپ ہمیں یہ بتائیں گے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب ناموس رسالت کے لیے ننگے پاؤں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اترتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی وہ پارٹی عالیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب اور سینیٹر بہرامند تنگی صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.